میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ میرا ایک بلاگ سپاٹ بھی ہے odysseus.lahori.blogspot.com اور اس کے اوپر جو میرا کام ہے لکھا ہوا، ویڈیوز کوئی نہیں ہے، لکھا ہوا کام جو میرا ہے وہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں اس کام کے اوپر کبھی کبھی۔ آج صبح جو ای میل کھولی تو ایک کامنٹ آیا ہوا تھا ایک بچے کا، اس نے شروع ہی ایسے کیا کہ آئی ایم 14 ایئرز اولڈ، اور پھر پتن منارہ کی بات کر رہا ہے۔ پتن منارہ کا ہی وہ آرٹیکل تھا، اور یہ پتن منارہ جو ہے رحیم یار خان کے ساتھ ہی ہے، مطلب زیادہ دور نہیں ہے، رحیم یار خان سے کوئی 8-9 کلومیٹر مشرق کی طرف یہ ہے، شہر سے باہر۔ اور یہ عمارت جو ہے یہ ایک ویدک مندر ہے جس کے اندر آرکیٹیکچرلی یہ بڑا خوبصورت تھا کسی زمانے میں۔ اب تو خیر کافی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، جو کچھ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے ہوگا، کیا کچھ بنا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ وہ اس میں بہت سارے بدھسٹ ایلیمنٹس ہیں آرکیٹیکچر کے اندر، تو بنا یہ کہیں 11ویں صدی کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ بنا ہوگا۔ تو وہ بچہ لکھتا ہے آئی ایم 14 ایئرز اولڈ، اور پھر پتن منارے کے بارے میں وہ بڑا ایکسائٹڈ ہے کہ جناب اس کے نیچے بہت شہر ہے، پورا ایک شہر آباد ہے، اور کچھ گلیوں سڑکوں کی بھی بات شاید کی۔ میں نے وہ اپنے بلاگ کے اوپر پوسٹ نہیں کی، یہ والی اس کی جو چٹھی تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا بلاگ پڑھنے والے سارے سمجھدار لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے پڑھتے ہوں گے کاریگر بھی، انہوں نے یہ بات مان لینی ہے، کیونکہ وہاں بڈھے بیٹھ کے رحیم یار خان میں پتن منارے کے بارے میں اسی قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں۔ وہ میں سن چکا ہوں، پڑھ بھی چکا ہوں، اخباروں میں بھی چھپ چکے ہیں، اردو کے جو لوکل اخبار ہیں ان میں بڑا بڑا گند چھپا ہوا ہے پتن منارے کے بارے میں۔ اور بچہ لکھتا ہے کہ جی میں اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بناؤں گا، اور شاید اس نے یہ بھی لکھا کہ میں آپ کو بھیجوں گا، وہ آپ اپنے اس پہ اس بلاگ پہ اس کو رکھ دیں۔ وہ بھی ابھی 14 سال کا ہے، اور 2-4-6 سال میں اس کے پاس بھی ایک فون آ جائے گا، وہ بھی پھر کھلو کے ویکھو جی اے پتن منارہ، یہ تھلے بڑے شہر آباد نے، وہ کہڑے شہر نے وہ کسی نے نہیں پتہ، اور پھر لوگوں نے ماننا بھی ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی، لیکن یہ اتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ اس کو کرنا دوبارہ میں سمجھتا ہوں مجھے کر لینی چاہیے۔ کہ کوئی آج سے 15 سال پہلے میں نے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ چھوڑی کہ جناب علی غنی ایک مسلمان جہاز ران تھا جو سن 456 قبل مسیح میں ریڈ سی تھا، اس میں سے ہوتا ہوا سوئز کنال کے ذریعے میڈیٹرینین سی پہنچا، اور پھر وہاں سے وہ اٹلانٹک میں ہو کے امریکہ گیا، اور اس نے وہاں پہ بڑے پہاڑ دیکھے جن کا نام اس نے علی غنی، اپنے نام سے علی غنی ان کا نام رکھ دیا۔ اور بعد میں یہ بدبخت جو گورے لوگ ہیں انہوں نے بگاڑ کے علی غنی کو ایلیگنی کر دیا، اور وہ ابھی تک ایلیگنی ماؤنٹنز کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اتنے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیں، اور کوئی میرا خیال ہے اسے ہزاروں ویوز مل چکے اس میری ایک ٹویٹ کو، کہ جناب ہم نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ہم مسلمانوں نے۔ خانہ خرابو تسی کون ہو؟ اگر کیا تھا علی غنی تو میں کہہ رہا ہوں عرب جہاز ران تھا، تم تو کانورٹس ہو سالے ہیں، ہم نے کیے، تمہارے باپ نے کیے یہ کارنامے انہوں نے کیے۔ اور پھر کسی نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ سال میں کون سا لکھ رہا ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے بھی 456 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اور مسلمان بتا رہا ہوں، اور وہ سارے کھوتے لوگ جو تھے وہ مان گئے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا فضول کی بکواس ہے۔ تو ہم اس قسم کی باتیں وہ ماننے کے ہم عادی ہیں، تو وہ بچہ بھی بنائے گا تو پھر لوگ ماننا شروع ہو جائیں گے کہ پتن منارے کے نیچے تو پورے شہر آباد ہیں، دیکھے گا کوئی نہیں وہ شہر۔ مضحکہ خیز باتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 17 اگست 1988 کو ایک بہت مبارک دن تھا، کیونکہ اس دن ایک ایئر کریش ہوا تھا جس میں ایک بہت ہی مکروہ اور منحوس آدمی مرا تھا۔ وہ پائلٹ بھی بیچارے گئے، ان کا دکھ ہے، لیکن بہرحال ایک منحوس آدمی تو مرا نا۔ پی ٹی وی والے پہنچ گئے، اس زمانے میں صرف پاکستان ٹیلی ویژن ہی ہوتا تھا، یہ بھی اچھی غنیمت ہے کہ یہ نہیں تھے بابو، یہ جو
کھڑے ہو کے کبھی گدھوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بھینسوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. عجیب عجیب سے بیوقوف لوگ ہیں یہ جو آج کل کی پرائیویٹ چینلز ہیں ان کے اندر. انہوں نے وہ ایک کیمرے کے سامنے ایک بڈھے کو کھڑا کیا اور وہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ سرائکی کے اندر کہ جہاز پہلا ڈولیا ہے. اور ڈولا تو ہوگا ظاہر ہے، کیونکہ وہ جب عام خراب ہو گئے تو ان میں سے کچھ گیس نکلی جو سب کو چڑھی، وہ غریب پائلٹ بھی گئے. کہتا ہے جی پھر جہاز وچوں تکرار دی آواز آئی ہے، بحث لڑائی جھگڑا چلیا ہوا پیاسی جہاز دے اندر. یعنی جہاز 2-4-5 ہزار فٹ کی بلندی پر تھا، لیکن اس بابے کو اندر تکرار کی آواز آ رہی تھی جو جہاز میں بحث مباحثہ لگا ہوا ہے، لڑائی جھگڑا. دست و گریباں ہیں لوگ جہاز کے اندر، وہ اس کو پتہ چل رہا تھا. اور کہتا ہے کہ جی اس تو بعد کسی نے باری کھول کے، جیسے کہ جہاز کی کھڑکیاں بھی ہیں نا ان کو ہینڈل لگے ہوئے ہیں یا آج کل کی طرح کے بٹن لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہینڈل گھمایا تو کھڑکی کھول دی. کہتا ہے کسی نے باری کھول کے باہر بہت سارے کاغذ سٹے نے. پاگل کے بچے، جا کے کاغذ پھر اٹھا لیتا نا تو دیس کی سیکرٹس تیرے پاس آ جاتی. دشمن دیس کو بیچ کے پیسے کماتا. تو کہتا جی اس کے بعد وہ کریش ہوا ہے. اچھا اب وہ جو ڈفر پی ٹی وی کا رپورٹر تھا، اس نے جب یہ سنا تو اگر میں ہوتا نا میں کہتا یار یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قوم نے ماننا ہے. اور قوم نے مانا کہ اندر سے تکرار کی آواز آئی تھی، کیونکہ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ جی اندر پہلے لڑائی جھگڑا ہوا تھا جہاز کے اندر. تو یہ باتیں ماننے کا ہمارے یہاں بہت رواج ہے. اب میں ایک سیگوے مارنے لگا ہوں، میں دوسری طرف جا رہا ہوں ایک نئی کہانی کے لیے. یہ جب میں دا نیوز آن سنڈے میں لکھتا تھا، کافی پرانی بات ہے، 10-12-15 سال پرانی بات ہی ہوگی. میری ایڈیٹر نے ایک دن مجھے کہا کہ ہم ہر وقت پاکستان کے بارے میں کرب کرتے رہتے ہیں کہ یہ بھی خراب وہ بھی خراب، کوئی اچھی بات بھی تو آپ لکھیں، کوئی اچھی باتیں بھی ہوں گی. 10 گن سکتے ہیں آپ ایسی باتیں؟ میں کہا گل ہی کوئی نہیں، 10 گن دیں گے. تو میں نے وہ 10 باتیں جو اچھا ہوا پاکستان میں ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ لکھی میں نے. اس میں سب سے پہلی بات تھی موٹر وے پولیس کی. موٹر وے کھلی M2 جو تھی راولپنڈی اور لاہور کے بیچ، یا اسلام آباد اور لاہور کے بیچ، وہ کہیں دسمبر 1997 میں کھلی. اور اس میں یہ موٹر وے پولیس بٹھائی گئی، مطلب دیکھنے کے لیے کہ لوگ صحیح طور پہ چلیں، کوئی بھگاتا ہی نہ پھر رہا ہو. اور وہ بڑے ایفیکٹو تھے. ایک تو یہ لین ڈسپلن کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا. اگر آپ انڈیکیٹر دیے بغیر لین بدلتے تھے آپ کا جرمانہ ہو جاتا تھا. اور اگر آپ اوورٹیکنگ لین میں چل رہے ہوتے تھے تو بھی آپ کو روک لیا جاتا تھا. اچھا اس سے پہلے جو ہائی وے پیٹرول کی پولیس ہوتی تھی، وہ تھکڑ قسم کے پک اپ ٹرکس میں گڑ گڑ کرتے جا رہے ہوتے تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. کوئی موٹر سائیکل والا غریب دیکھ لیا، اس کے روک کے اس کی جیب سے جو کچھ نکلا وہ لے لیا. لیکن کبھی کسی کو نہیں انہوں نے روکا تھا. یہ لوگ موٹر وے پولیس والے روک لیتے تھے. اور اب کیا ہے، اب انہیں صرف یہی پتہ ہے کہ جی سپیڈ کیمرے کے پیچھے بیٹھ جاؤ اور اپنا آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ کون جو ہے وہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز جا رہا ہے. باقی لین ڈسپلن کا انہیں بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ایک یہ مزدہ کے جو لائٹ ٹرک ہوتے ہیں نا، یہ میں عموماً دیکھتا ہوں 50-60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ جا رہے ہیں اور اوورٹیکنگ لین میں بیٹھے ہوئے ہیں، گڑ 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 ٹھک ٹھک. وہ موٹر وے کے کھوتے اپنی کاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی کھوتے نے یہ نہیں کہا کہ وہ اینو روک کے دسو کہ بھائی ادھر آ، اپنی لینے چاہ. اب وہ صرف سپیڈ کیمرے والے ہیں، بس انہیں یہ پتہ ہے. اب یہ لین ڈسپلن کا اتنا مسئلہ ہے، اگر آپ سالٹ رینج میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو بہت خم آ جاتے ہیں سڑک کے بیچ. اگر آپ اپنی لین میں صرف جا رہے ہیں نا اور لیفٹ کا بینڈ ہے تو جتنی بھی موٹریں ادھر چل رہی ہیں وہ ساری کی ساری شوں کر کے آپ کے آگے سے جائیں گی لیفٹ لین کے اندر. اور آپ اپنی لین میں چلتے جائیں، بریک آپ کو لگانی پڑے گی کیونکہ آپ کے بالکل آگے سے وہ کاٹ کے نکلیں گی. آپ چلتے جا رہے ہیں، پھر اگلا کرو رائٹ کا آ گیا، ساری کی ساری شو کر کے رائٹ لین میں آئیں گی، کیونکہ یہ سارے نکی لاوڈا اور مائیکل شوماخر کی اولادیں ہیں. یہ جو جس طرف کا کرو ہوتا ہے اس طرف کی لین کو انہوں نے گھسنا ہوتا ہے. لین ڈسپلن کا انہیں نہیں پتہ کہ لین میں آپ کروز میں بھی اپنی لین میں جائیں.
اور میرے تو میں ان بیوقوفوں میں سے ہوں نا جو کہ لین کا وہ خیال رکھتا ہوں، تو میرے ساتھ تو کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے بچے ہیں۔ تو وہ جو چیز ایک اچھی ہوئی تھی، وہ پاکستان میں ہر چیز گلنا شروع ہو جاتی ہے، تو موٹر وے پولیس بھی گل گئی ہے۔ اب آپ ان سے کوئی توقع نہ رکھیں، سوائے یہ کہ آپ سپیڈ سے زیادہ ہوں گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس وقت جو دوسری اچھی چیز میں نے لکھی تھی وہ ٹیلی فون سسٹم کے بارے میں لکھی تھی۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ 50، 60، 70، 80، 90 کی دہائیوں کے تک ٹیلی فون کا حال کیا تھا۔ مطلب 1960 میں تو آپ کو ٹرنک کال بک کرانی پڑتی تھی۔ آپ نے شیخو پورے فون کرنا ہے تو بک کراؤ، وہ آپریٹر کی مرضی ہے، وہ آپ کو ملا دے یا نہ ملائے۔ اور پھر ہر 3 منٹ بعد اس نے بیچ میں کہنا بھی ہوتا تھا ٹائم ختم ہو گیا جی، آپ کہتے تھے یار ذرا بڑھا دینا، 3 منٹ کی کال ہوا کرتی تھی تو وہ بڑھا دیتا تھا۔ اور پتہ نہیں شاید حد بھی کوئی تھی کہ 9 منٹ سے زیادہ آپ بات نہیں کر سکتے، یہ مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن طریقہ یہی تھا۔ اور پھر جب آ گیا ڈائریکٹ ڈائلنگ کا سسٹم، وہ کوئی 8-10 شہروں کے بیچ تھا، جو بڑے شہر تھے ہمارے ان کے بیچ۔ اس میں یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ نے ڈائریکٹ ڈائلنگ کی ہے، آپ بات کر رہے ہیں، بیچ میں پتہ چلتا تھا کہ کوئی خانہ خراب آپ کی باتیں سن رہا ہے۔ اور میرے ساتھ کتنی بار ہوا کہ آپ نے فون کیا تو آپ کسی کے دو کی معاشقے کا بیچ میں آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، ہم بھی مزہ لیا کرتے تھے، بچے لڑکے لوگ تھے نا، تو سنتے رہتے تھے۔ اور یہ بہت سال چلتا رہا۔ اور اگر آپ ڈویژنل انجینئر کے دفتر میں، ٹیلی فون ایکسچینج میں آپ گھس نہیں سکتے تھے کہ پھاٹک بند ہوا کرتا تھا، پولیس والا کھڑا ہوتا تھا، گھس کے آپ دکھائیں کس کی مجال ہے کہ اندر گھسے، یہ کون ٹٹ پونجیا آ گیا اس دفتر میں، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا۔ ہونے جاؤ نا ذرا، پھاٹک فل کھلا ہے، پولیس والا ستا پیا اتنے، وہ اسے کیوبیکل وچ بیٹھا ہوندا ہے، ستا پیا ہوندا ہے، تسی وڑ جاؤ، سیدھا بوا کھول کے ڈویژنل انجینئر دے کمرے چ وڑ جاؤ، وہ بوتھا بنائے گا لیکن بات آپ کی سنے گا، کیونکہ وہ سسٹم اچھا ہو گیا تھا۔ اور میں نے اخبار میں اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ جناب ٹیلی فون سسٹم، ایک تو موبائل فون لوگوں کے پاس آ گئے، میرے پاس اس وقت موبائل فون نہیں ہوتا تھا، میں نے بہت بعد لیا، اور ابھی تک جو میں دکھاتا رہتا ہوں کہ میں بٹنوں والا فون استعمال کرتا ہوں، تو میں ان بڈھے پرانے لوگوں میں سے ہوں۔ اور جو ٹیلی فون تھا وہ بھی عام ہو گیا تھا نا کہ آپ ڈائریکٹ کہیں بھی فون کر سکتے ہیں پوری دنیا میں۔ اور پاکستان میں تو یہ تھا، پہلے تو پتہ نہیں اتنے منٹ کی کال ہوا کرتی تھی۔ اور انگلینڈ، مجھے یاد ہے ہمارے یہاں انگریز دوست تھے، وہ اپنے بچوں کو وہاں فون کرتے تھے ولایت، تو 1 منٹ 120 روپے کا تھا۔ اور پھر ایک وقت یہ آ گیا تھا کہ 1 منٹ 1 روپے کا تھا، انگلینڈ فون کریں یا پاکستان میں کہیں بھی فون کریں، اور ٹھکا ٹھک ملتی تھی، کوئی بیچ میں آپریٹر نہیں، کوئی کراس ٹاک نہیں، کوئی کچھ نہیں، آپ کو کال مل جاتی تھی۔ تو یہ 2 باتیں میں نے بڑی اچھی لکھی تھی۔ اچھا اب کیا ہے، میرے پاس یو فون کا کنیکشن ہے، مجال ہے کہ پہلی دفعہ ڈائل کروں اور مل جائے، مجال ہے کہ کوئی کال پوری ہو سکے، ہیلو آواز نہیں، ادھر سے آواز نہیں آ رہی ہوگی یا میری نہیں جا رہی ہوگی، پتہ نہیں۔ اب یہ جو باقی فون کے سسٹم ہیں ان میں بھی یہی موت ہے یا یہ صرف یو فون کی موت ہے، آپ بات ہی نہیں کر سکتے، پہلی دفعہ ڈائل ہی نہیں ہوتا، آپ کو ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ میں فون کرتا ہوں تو آتا ہے کہ جی یہ یوزر ابھی فون پہ نہیں ہے، میں پھر یہ جو پی ٹی سی ایل کا ہے نا اس سے میں ڈائل کرتا ہوں تو مل جاتا ہے، یا اگر کسی کے دفتر کا نمبر مجھے پتہ ہے وہاں کرتا ہوں تو وہ مل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار فون تو چالو کر، وہ کہتا فون تو میرا سویر دا چالو پیا ہے۔ تو ٹیلی فون جو کہ 1970 میں تھا پی ٹی این ٹی، پاکستان ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف، اب وہ دوبارہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ دوسرا جو ہے لینڈ لائن کوئی بھی نہیں استعمال کرتا، میں ابھی تک کرتا ہوں، تو وہ لینڈ لائن ٹھیک ہے، باقی یہ جو موبائل فون آئے ہیں نا ان کا حال ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں مجھے کچھ یاد میں تھیں کہ یہ خراب ہو گئی ہیں۔ اور تیسری چیز جو خراب ہوئی، یہ جو آپ کے ٹریفک وارڈن ہیں، اب ان کی وردی بدل دی ہے، پہلے تو بالکل ہی چپڑاس خانے والی وردی سی نا، اب وہ سفید قمیض اور نیلی پتلون کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ جب شروع ہوئے تھے، اور یہ وہ پرویز الہی ویسے تو بڑا ہی ڈفر آدمی ہے،
اس نے عقل کا اگر زندگی میں کوئی کام کیا تھا تو یہ ٹریفک وارڈنز کو ایجاد کر کے اس نے کیا تھا. اس وقت یہ بڑے چاق و چوبند تھے, یہ دیکھتے تھے اگر کوئی غلط کرتا تھا اور رکتا نہیں تھا ان کے اشارے پہ تو پیچھے جا کے روک لیا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں وہ ہر وقت اپنے فون سے ہی کھیل رہا ہوتا ہے. کچھ ہوں گے بیچ میں کانشینشس لوگ بھی, اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک دو ہیں, مجھے نظر آتے ہیں, شکل سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کانشینشس ہیں. تو ان کا بھی اب حال, وہ جو اچھی چیز بنی تھی اس کو پھر بڑا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خراب کیا گیا تھا. اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ پہلے جو ساتھی لوگ تھے, پرویز الہی اور دوسری پارٹی, وہ پرویز الہی کو ٹھڈ ہو گیا, وہ علیحدہ ہو گیا, اور جو چیف منسٹر صاحب تشریف لائے ان نام ہے کی لوا مینو اندر کر دیں گے, وہ انہوں نے کیا ہے یہ دشمن نے بنایا سی اینو تے فیل کرو. انہیں کہا گیا کہ تم نے کچھ نہیں کرنا, بس کھڑے رہو ڈمیز بن کے. اور ایک بار آپ کسی کو یہ حکم صادر کر دیں نا, بس پھر کام مک گیا. تو وہ بھی ایک چیز جو اچھی بنی تھی, جو میں نے اپنے اس آرٹیکل میں لکھی کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے, وہ رہ گئی ہے. اب اچھا کچھ نہیں رہا. اب یہ ہے کہ آپ ٹریفک کا حال دیکھ لیں. کل میں یہاں پہ ایک مین روڈ کے اوپر, ڈوئل کیریج وے روڈ, اپنا لاہور شہر کے اندر, وہاں ایک ایس یو وی کالے رنگ کی ڈرائیور چلا رہا ہے الٹی طرف, الٹے ہاتھ, اور میں کرب کے ساتھ میں نے کار کھڑی کی ہوئی تھی, تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ٹریفک میں آؤں تاکہ وہ کرب کے ساتھ ہوتا ہوا گزرے, اور میں اسے کہا کہ چل پھوٹ نکل ادھروں, اور وہ پھر اسی طرف سے گیا, اور وہ اسی طرح چلتا گیا تقریباً آدھا کلومیٹر, کیونکہ وہ جو جدھر اس نے یو ٹرن آگے سے جا کے مڑ کے آنے کی بجائے اس نے وہ جو آئلینڈ کے اندر بریک تھی, کٹ تھی, جہاں سے اس نے پرلی طرف جانا تھا, وہ ایک آدھا کلومیٹر پرے تھی. تو کوئی نہیں روکنے والا تھا, ویسے بھی ایس یو وی تھی. ٹریفک وارڈن نے مرنا ہے, اس کو سسپینڈ کر دیا جائے گا کہ روکی کیوں ایڈنی وڈی گڈی. تو اب ٹریفک کا یہ حال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی آبادی 265 ملین ہو گئی ہے, وہ بات ماننے کی نہیں ہے. ہم 300 ملین پہ پہنچ چکے ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ 300 ملین پاکستان کی آبادی ہے, اس میں سے 350 ملین لاہور کے اندر رہتے ہیں, اور ان 350 ملین میں سے 400 ملین وہ کاکروچ ہیں جو پھٹ پھٹیوں پہ پھر رہے ہیں. خدا کی پناہ ہے, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ معجزہ ہوتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں اور کوئی پھٹ پھٹیوں نے مجھے چاروں طرف سے مارا نہیں ہوتا. ویسے مارتے ہیں, اور اب تو خیر 2-3 مہینے ہو گئے نہیں کسی نے ٹھوکی. وہ میرا خیال ہے ایک تو وہ حسد بھی ہے ان کے اندر, وہ نئی گاڑی کو دیکھ کے مارتے ہیں, کیونکہ جب میری کار نئی تھی مجھے بہت طرف سے پھٹ پھٹیوں نے آ کے ادھر سے ٹھوک, ادھر سے ٹھوک, پیچھے سے ٹھوک. تو اب یہ ہے کہ وہ جو 400 ملین کاکروچ ادھر لاہور شہر میں پھٹ پھٹیوں پہ پھر رہے ہیں, وہ کوئی بھی سیدھے ہاتھ نہیں چلتا, ہر کوئی ٹریفک کے خلاف چل رہا ہے. اور وہ کل میں نے ایک ٹریفک وارڈن ادھر کھڑا تھا, تو میں نے روک کے کہا کہ حضور اے جڑے پٹھے ہاتھ آندے نے انہاں دا کچھ کرو. تو کہنے لگا سر انہاں واسطے میں کھلوتا ہوا, اے بڑی بغیرت قوم ہے, یہ اس کے لفظ ہیں. مظہر اس کا نام تھا, بندہ مجھے پسند آیا, کہندا بڑی بغیرت قوم ہے, اے جنہ مرضی جرمانہ کری جاؤ انہوں نے جانا پٹھے آتی ہے. یہ کچھ مزاحیہ باتیں تھیں. پھر آ جائیں آپ پھل کے اوپر. آج کل اگر آپ آڑو لینے جائیں نا تو اتنا سا ہوتا ہے, وہ گلیل میں بھر کے آپ کسی کو مارے نا, کسی جانور کو, کسی بندے کو, بندہ مر جائے گا. یا اگر آپ وہ ایک آڑو اٹھا کے وہ بیچنے والے کے سر پہ ہی مارے نا, وہ قتل ہو جائے گا, آپ اندر ہو جائیں گے. اور آڑو نہیں ہے, وہ وٹا ہے, وٹا, اتنا سا آڑو, اور پتھر, اور بد ذائقہ کھٹا. ہمیں وہ آڑو یاد ہیں جو اتنے بڑے ہوتے تھے, 1 کلو کے اندر 3 یا 4 دانے ہی چڑھتے تھے, اور اس کو آپ یوں ہاتھ سے کھولتے تھے تو ایک فوارہ نکلتا تھا رس کا, اور کھانے کا کیا لطف تھا. وہ آڑو پتہ نہیں کدھر گئے. اب یہ آڑو جو ہیں ان کو پتہ نہیں کون کھاتا ہے, کہاں سے آتے ہیں, وہ آڑو کدھر گئے. وہ بگو گوشہ ناشپاتی جو ہوتی تھی وہ کہاں گئی, سب کچھ ختم.
اور آگے وہ ابھی کل پرسوں ایک وزیر صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہماری آبادی اور 10-12 سال میں 400 ملین ہو جائے گی. وہ 400 ملین کہہ رہا ہے, میں 500-600 ملین کی بات کرتا ہوں, ہو جائے گی. تو پھر ہوگا یہ کہ جو ابھی ہمیں روٹی پانی آڑو بھی کھانے کو مل رہے ہیں نا پتھر نما, یہ بھی نہیں ملیں گے, کیونکہ جتنی جگہ ہوگی وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہوں گی, کنک اگانے کی جگہ نہیں ہوگی. پھر تسی سوچ لو جو 500 ملین بھوکا کاکروچ جب ایک دوسرے کو پڑے گا پھر کیا حال ہوگا. تو آنے والے وقت سے ڈریں. میں خوش قسمت ہوں کہ میں اب 74 سال کی عمر ہے, اور میں تو جب تک یہ 200 یہ جو 300 ملین ابھی ہیں, یہ جب 400-500 ملین پہ پہنچیں گے ہم مر کھپ گئے ہوں گے, وہ بھی غنیمت ہی ہوگا. میرا خیال ہے وہ ایک وقت اب یہ آ رہا ہے کہ جو مر رہے ہوں گے نا وہ کہتے ہوں گے یار چنگا یہ مر رہے ہیں. آڑو کے بعد آپ آ جائیں کیلے کے اوپر. ایک زمانہ یہ تھا کہ کیلا اتنا بڑا ہوا کرتا تھا, اور یہ وہ پہلے 50s یا 65 کی جنگ سے پہلے تک تو انڈیا سے بھی آتے تھے, وہ زیادہ بڑے ہوتے تھے. لیکن جو پاکستان میں ٹھٹھا میں اگتے تھے یا سندھ کے, اور یہ سدرن سندھ کے حیدرآباد کے آس پاس ٹھٹھا میر پور خاص, تو وہ ٹھیک ٹھاک ہی کیلے ہوتے تھے, مطلب اچھا بھلا 9-10 انچ کا کیلا ہوا کرتا تھا, موٹا بھی ہوتا تھا, چھلکا پتلا ہوتا تھا. اب کیا ہے کہ میں تو اس کا ویسے پنجابی میں ایک اور نام لیتا ہوں, وہ یہاں لینے کا نہیں ہے, لیکن جیسے ہم پنجابی اردو میں تو اسے انگلی کہتے ہیں نا, پنجابی میں انگل کہتے ہیں. تو اب وہ کیلا بس اس سے تھوڑا بڑا ہے, لیکن پٹھواری کا جو تلفظ ہے نا وہ ہے انگول. انگول, اس کو انگول کہتے ہیں. اور اب جو کیلا نا وہ انگول کیلا ہے, بس اتنا بڑا ہی ہوگا, اس سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا. چلیں تھوڑا مبالغہ ہے, تھوڑا 2 انچ اور آپ جمع کر لیں, پر ہے یہی ہے وہ کیلا. موٹا چھلکا, بریک جی پھلی اندر, اور پتہ نہیں کیا مسالہ لگا کے بھیجتے ہیں کہ وہ آپ رکھیں تو 2 ہی دن میں وہ کالا ہو کے خراب ہو جاتا ہے. نہ تو آڑو رہے نہ کیلے رہے, ہن انگول کیلا کھاؤ صرف.